رنگ کا ہوگا اور وہ ذو صدی ہوگا، یعنی اس کا ایک بازو شل ہوگا اور وہ عورت کے پستان کی مانند ہوگا، اور وہ ایک امام برحق پر خروج کرے گا اور اس کے خلاف بغاوت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، اور میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا، حضرت علی کا میں نے ساتھ دیا۔ چنانچہ جب ذو صدی کے ساتھیوں سے، ان خوارج سے، اس نئے پیدا ہونے والے فتنے سے حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور ان کا قلع قمع کیا، ان کا صفایا کیا، تو آپ نے فرمایا، لوگوں ذو صدی کی لاش کو دیکھا جائے۔ آپ کے اصحاب نے اس کی لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی لاش نہ مل سکی۔ کہا گیا، حضور ایسے حلیے والے شخص کی لاش تو نہ مل سکی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر دیکھو۔ چنانچہ 3-4 بار ان لوگوں کو آپ نے بھیجا کہ لاش کو تلاش کیا جائے، اور ہر بار ان لوگوں نے کہا کہ ذو صدی کی لاش ہم تلاش نہ کر سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ ایک لاشوں کا انبار آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا، اس انبار کی لاشوں کو ہٹایا جائے۔ سب سے نیچے اسی شخص کی لاش پڑی ملی، تو آپ نے ایک نعرے اللہ اکبر بلند کیا، فرمایا، اللہ اکبر، صدق رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ایک ایسی قوم تم پر اے علی خروج کرے گی جس کا سرغنا کالے رنگ کا انسان ہوگا اور اس کا ایک بازو شل ہوگا، وہ عورت کی پستان کی طرح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کا جو حلیہ بیان فرمایا، وہی کا وہی حلیہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنے زمانے اور اپنے حالات کو دیکھیں اور ان حالات کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کو دیکھیں، تو ایک مسلمان کا ایمان احادیث طیبہ پر اور زیادہ قوی، مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب قتل بہت زیادہ ہوگا، زنا عام ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تینوں کی تینی غیبی خبریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی جن غیبی خبروں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ فرمایا، قریب ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے اور قرآن کریم محض رسم بن کے رہ جائے، اور اس زمانے میں مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ حضرات محترم، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں، اور اس زمانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ احادیث طیبہ میں ایک ایک بات اور ایک ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے، اسلام فقط نام کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کہلانے کو مسلمان کہلائیں گے، ہم اپنا نام مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، ہمارے دوسرے کاغذات میں ہمارا مذہب اسلام لکھا جائے گا، بتانے کو ہم مسلمان کہیں گے، لیکن ہمارے عمل مسلمانوں والے نہیں ہوں گے۔ ہم اسلام کا تذکرہ کریں گے، اسلام کے نام پر ہم تحریکیں بھی چلائیں گے، اسلام کے نام پر ہم ووٹ بھی مانگیں گے، اسلام کے نام کا ہم پرچار بھی کریں گے، لیکن اسلام سے دور ہوں گے اور عملی طور پر اسلام سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا، قرآن محض رسم رہ کے رہ جائے گا۔ رسم کے دو معنی ہیں، رسم کے معنی نقش بھی ہے، اور رسم کے معنی رواج اور رسم کا معنی طریقہ بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں اور دونوں مفہوم درست ہو سکتے ہیں،
یعنی قرآن کریم محض نقش بن کے رہ جائے گا، قرآن کریم کاغذوں میں لکھا جائے گا، کتابوں میں لکھا جائے گا، قرآن کریم کو چھاپا جائے گا، قرآن کریم کی کثیر اشاعت ہوگی، لوگوں کے گھروں میں موجود ہوگا، لیکن اسے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے مہنگے سے مہنگے سیٹ خریدے جائیں گے، ایک شخص اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن کریم کا قیمتی سے قیمتی سیٹ اپنی بیٹی کو دے دے گا جہیز میں، اور اپنی بیٹی کو قرآن کریم کے نیچے سے گزار دے گا، لیکن نہ بیٹی نے قرآن کریم پڑھنا ہے، نہ پیش کرنے والے والدین نے کبھی قرآن کریم کو پڑھا تھا۔ قرآن کریم کو گھروں میں رکھا جائے گا، رسم کے طور پر رکھا جائے گا، قرآن کریم گھروں میں موجود ہوگا، الماریوں میں سجایا جائے گا، مساجد میں موجود ہوگا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گھروں میں قرآن کریم پر پھول تو سجائے جائیں گے، چمکیلی قسم کی چولیوں میں اور مہنگے غلافوں میں اسے لپیٹا تو جائے گا، لیکن قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ اور اس کا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ قرآن کریم محض رسم بن جائے گا، بزم کا آغاز، جلسوں کا آغاز، میٹنگ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا، لیکن عمل کے معاملے میں ہم صفر ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا نام تو لیا جائے گا، قرآن کریم اچھے لہن میں تو پڑھا جائے گا، قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسمیں تو اٹھوائی جائیں گی، قرآن کریم کا نام لینے والے قرآن کریم کا نام تو لیں گے، لیکن اپنے ملک میں قرآن کا قانون نافذ نہیں کریں گے، قرآن کے قوانین نہیں، کسی اور کے قوانین پر عمل کیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ جا رہا ہے مساجدہم عامرہ وہی خراب، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن در حقیقت بے آباد ہوں گی۔ مسجدیں کیسے خراب ہوں گی اور مسجدیں کیسے آباد ہیں؟ آج دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں کراچی میں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں دیکھ لیجئے، ہر شہر میں دیکھ لیجئے، جیسے لوگوں کے مکانات اعلیٰ ہیں، ان سے اعلیٰ تعمیر کی مساجد ہمیں ملیں گی، مساجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، ہر قسم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابوظہبی یا سعودی عرب میں موجود ہیں، لیکن وہ مسجدیں باطناً اور در حقیقت وہ غیر آباد ہیں۔ مسجدیں ترس رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ہم میں آ کر اللہ کے حضور میں سجدہ کرے۔ مسجدیں یوں بظاہر تو دیکھنے میں آباد ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن نمازیوں کے معاملے میں وہ مساجد غیر آباد ہیں۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئندہ آنے والی، قیامت تک آنے والی پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی یہ فرمایا تم ضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو اے امت محمدیہ تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ حضرات محترم، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، انداز تربیت کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں ہر ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر بچہ گھر میں اس کی ماں کھانا پکائے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کر وہ گھر میں گھوم کر چل کر پھر کر کھانا کھائے تو ایسے بچے کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گنوار پن ہے، تمہیں چاہیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھ کر تم کھانا کھاؤ، سلیقے سے کھانا کھاؤ، تہذیب سے کھانا کھاؤ۔ لیکن ہم بچوں کو یہ تو نصیحت کرتے ہیں کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، لیکن جب ہم تقریبات میں جاتے ہیں، دعوتوں پر جاتے ہیں، تو ہمارا عمل یکسر بدل جاتا ہے۔ ہم وہی جو بچوں کو مار پیٹ کر کر انہیں سمجھانے والے ہوتے ہیں، یہاں ان تقریبات میں کھڑے ہو کر گھوم پھر کر ہم کھانا کھاتے ہیں، اور فقط کھانا نہیں کھاتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارا انداز تربیت تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اور جب رات کو سو جاؤ تو دانت صاف کرو، اور جب صبح اٹھو تو کلی کرو، منہ ہاتھ دھو، اور اس کے بعد چائے پیو اور ناشتہ کرو اور اسکول کو چل دو۔ لیکن ہمارا عمل تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، اور دن چڑھے 10 بجے 11 بجے ہماری آنکھ کھلتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بیڈ پر بیٹھے ٹی نوش فرماتے ہیں، نہ منہ دھوتے ہیں نہ کلی کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا انداز اور ہے، اور ہماری عملی زندگی یکسر اس سے مختلف ہے۔ حضرات محترم، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے